نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ نماز کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات آئی ہیں، بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر سخت وعیدیں بھی قرآن اور احادیث کے اندر آئی ہیں۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کے اندر عملی لحاظ سے سستی اور کوتاہی آتی رہتی ہے، جبکہ نماز پڑھنے سے اس کی روح کی صفائی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے نماز کے اندر، اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے، دل دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ جو اس کے اندر سستی آئی ہوتی ہے نیکی کے اندر، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں۔ جہنمیوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم تک جا پہنچے۔ تو میں چند احادیث ذکر کروں گا پہلے جو نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتی ہیں، اور اس کے بعد ان احادیث کو ذکر کروں گا جو نماز نہ پڑھنے پر وعید کو بتلاتی ہیں، سزا کو بتلاتی ہیں۔ تو پہلی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اہم جز اور ارکان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اس حدیث شریف کے اندر ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے کہ ایک خیمہ ہے اور اس کے 5 ستون ہیں۔ درمیانی ستون تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درمیانی لکڑی تو یہ ہے، اور باقی 4 جو ہیں سائیڈوں پر لکڑیاں ہیں، 4 ستون اس کے سائیڈوں پر ہیں۔ تو اگر تو درمیانی لکڑی نہ ہوگی تو خیمہ تو قائم ہی نہیں رہ سکے گا، تو کلمے کے بغیر تو اسلام کی عمارت ہی کھڑی نہیں رہ سکتی، اور اگر سائیڈ والی لکڑیاں نہ ہوگی تو خیمہ اس طرف سے جھکا ہوا ہوگا جس طرف سے وہ لکڑی نہیں ہوگی۔ تو نماز بھی ایک طرف کی لکڑی ہے، اگر اس طرف سے اگر نماز ادا نہ کی جائے گی تو اس طرف سے خیمہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، گرا ہوا ہوگا۔ تو کس قدر زیادہ نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالنے والی حدیث ہے کہ اسلام کی جو خوبصورت عمارت ہے اس کی بنیاد ہی ان 5 ستونوں کے اوپر ہے، جس میں سے ایک ستون نماز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور یہ سوچ کر ادا کریں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے تو دین اسلام کی عمارت ہی ہماری قائم نہیں رہ سکے گی۔
ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم کے اندر درختوں سے پتے ایسے گرتے ہیں کہ بعض دفعہ درختوں کے اوپر ایک پتا بھی نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کا ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ فقہا نے لکھا ہے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں بلکہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ عبادات ادا کرنے سے، مثلا وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے یا اور کوئی نیکی آپ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے اور اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کوشش کریں کہ جب آپ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ استغفار کریں تو وہ توبہ آپ کی ادھوری نہ ہو، پوری ہو، یعنی اس کے اندر آپ نے گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، ادھوری توبہ نہ کریں، پھر آپ کو توبہ کے صحیح فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آ جاتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے مدد لینا ہے۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر ظاہر ہے آدمی کا کام بن جائے گا، مسئلہ اور پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، مثلا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا ایک یہ حال ہے کہ ہم جب پریشانی آتی ہے تو دنیاوی اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی دوسری دنیاوی اسباب کی طرف بھاگتا ہے، لیکن دینی اسباب کی طرف، نماز کی طرف ہم میں سے کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اصل بات اگر آپ یہ سوچیں کہ مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب مصیبت اور پریشانی آئی ہے اور ہر مصیبت اور پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر بھائی اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ اللہ کو خوش کرو، اس کی سب سے پسندیدہ عبادت نماز کو ادا کرو۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو خود ہی آپ سے جو ہے مصیبت پریشانی ہٹا دیں گے۔ اب میں چند احادیث وہ ذکر کروں گا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا، نماز نہ پڑھنا کس قدر سخت گناہ ہے، اور اس سے کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے انسانوں کے اوپر آتی ہے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو کس قدر سخت احادیث ہیں
کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کو کفر سے ملا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمیں نماز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، نماز چھوٹ جائے تو اس طریقے سے ہم بیہیویئر کرتے ہیں، رویہ اپناتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھی اور اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے ان احادیث کا مطلب یہ ذکر کیا کہ انکار کے ساتھ مقید کیا ان احادیث کو، یعنی نماز نہ پڑھی اور دل میں عقیدہ بھی یہی ہے کہ نماز نہ پڑھنا، نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے دین کے اندر، تو یہ مطلب ہے، اس وقت آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے اس قدر سخت الفاظ ارشاد فرمایا تو جس شخص کے دل میں آپ علیہ السلام کی احادیث کی وقت ہوگی، الفاظ کی وقت ہوگی، تو اس کے لیے یہ الفاظ ہی بہت ہیں کہ کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا۔ تو کس قدر سخت حدیث ہے کہ ایک نماز فوت ہونا یہ نقصان میں ایسا ہے جس سے اس کا مال و دولت اور گھر والے سب کچھ چھین لیا گیا۔ تو کس قدر سخت نقصان کی بات ہے کسی ایک نماز کا چھوڑ جانا بھی، اور ہم لوگ ہیں کہ ساری عمر نمازیں قضا پہ قضا ہوتی رہتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی کی جو نمازیں چھوٹتی ہے وہ عام طور پر انہی وجہ سے ہوتا ہے کہ اہل و عیال کی خبر گیری میں مشغول ہوتے ہیں یا مال و دولت کے کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے عام طور پر نماز چھوٹتی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ایک نماز اگر چھوٹی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر والے بھی چھین لیے، مال و دولت بھی چھین لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر سخت حدیث ہے، اور نماز کے پڑھنے کا کس قدر زیادہ فائدہ ہے کہ قیامت کے دن نور بن جائے گی، حساب کتاب پیش ہونے کے وقت حجت بن جائے گی، نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور نماز نہ پڑھی تو کوئی نور نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے قیامت والے دن۔ اور حشر بھی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس وجہ سے مال و دولت، بس اس کی وجہ یعنی نماز چھوٹنے کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت اور سلطنت نماز چھوٹنے کی وجہ ہے تو فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر وزارت یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور تجارت اگر وجہ ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا تو مختلف احادیث کے اندر جو سخت قسم کے عذاب احادیث کے اندر آئے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہ رہا۔ حال بتا اتنی بات ہے کہ جہنم کے عذاب جس قدر بھی سخت ہوں، بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم سے چھٹکارا مل ہی جائے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کبھی بھی چھٹکارا جہنم سے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک نہ ایک دن چھٹکارا تو مل جائے گا، لیکن جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے اور نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے رہنا پڑے، تو
اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس قدر سخت عذاب ہے جہنم کی، اور نہ جانے کتنا عرصہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ہمیں رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے چھوٹ جانے کو ہم ایسا ہی سخت سمجھیں جیسے ہمارا کوئی قیمتی اثاثہ ہم سے چھین لیا گیا، جیسے ہمارے گھر والے چھین لیے، مال و دولت کسی نے چھین لی، ایسے ہی سخت اور برا سمجھیں کسی ایک نماز کا چھوٹ جانا۔ جب یہ چیز ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر ہم سے نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔